جی فرقہ جی. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ شفق، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں اپنے تمام طالبات کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ شفق ہوتی ہیں، نیلوفر باجی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پورے کورس کو الحمدللہ لیڈ کر کے چلتے ہیں. اور پیچھے بہت سارے کام جو ہے ای لرننگ کے پورٹل پر بھی آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ وہ شفق کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت بہت راضی ہوں اور ان کو جزائے خیر دیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کون سا کلک ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے ایکچولی دوسری میٹنگ اسٹارٹ کر لی تھی تاکہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور رننگ ٹرانسلیشن سے ہو کر گزر چکے ہیں. اب ہم انشاءاللہ تفسیر سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. پچھلی آیت میں ثابت قدمی اور اللہ کے ذکر کی کثرت اور آپس میں اتفاق سے رہنے کا اور صبر کرنے کا حکم دیا. اب یہاں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ تم اپنے گھروں سے اس طرح نہ نکلو جس طرح مشرک نکلے تھے. مشرک 3 مقاصد لے کر نکلے تھے. نمبر 1 اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، بطرا و ریاء دکھاوے کے لیے. دوسرا لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور بہادری دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں. اور تیسرا لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے. اس کے برعکس مومن ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں نکلتا. کیا مومن اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، شان و شوکت دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نکلتا ہے. تو مشرکین اس وقت جو اپنے شان و شوکت کا اظہار کر رہے تھے، فخریہ اشعار پڑھ رہے تھے، لہو و لعب کر رہے تھے، شراب کی مجلسیں جمائی جا رہی تھیں، اور ان کی خواتین مردوں کو گانے گا گا کر انکریج کر رہی تھی، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس لوٹے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے. تو یہاں کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا، اب کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. بطر اتراتے ہوئے، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ جب نکلے تھے گانے بجانے والی عورتوں کو ساتھ لے کے، موسیقی کے آلات کے ساتھ اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے. بطر جو ہے نا وہ ایک طرح کا تکبر اور غرور ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو تکبر اور غرور کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اب پتہ میرے سامنے کیا سین آ رہا ہے، ہماری باراتیں کیسے نکلتی ہیں، باراتیں جیسے کچھ فتح کرنے جا رہے ہیں، دھاک دھماتے ہوئے. یعنی یہاں تو ہو سکتا ہے اب بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہوں، لیکن اب بھی آپ پنجاب کے گاؤں وغیرہ، میرا چونکہ پنجاب سے تعلق اس لیے میں اس کی مثال دیتی ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی بائسڈ ہوں، تو وہ بچپن میں چیزیں گاؤں وغیرہ میں دیکھی ہوئی ہیں، تو اس میں باقاعدہ باجے گاجے اور ڈھول ڈھماکے اور رقص اور پیسے پھینک رہے ہیں، اور جی ہاں فائرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا کیا ریزن کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے خوشی کا اظہار ہے، کچھ چھوٹا موٹا اس سے ہو سکتا ہے، لیکن آپے سے باہر ہونا اور ان چیزوں کا کہیں قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اس طرح کی حرکات کی جائیں. اور دوسرا ریاء الناس، دکھاوا، شو آف. تو بیسیکلی وہاں ایک بطر تو ہوتا ہی ہے، اکڑ دکھانا کہ ہم لڑکے والے ہیں. اور واقعی وہ جہیز کی صورت میں لوٹ ماری کر کے آتے ہیں نا. بچپن میں پوچھتی تھی کہ اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں،
تو مجھے بتایا یہ جاتا تھا کہ وہ لڑکی کا سامان اٹھا کے لانا ہوتا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہوتا ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ 100 بستر دیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے اب بھی شاید کچھ جگہوں پہ رواج ہو، اور چارپائیاں باقاعدہ اور بڑی بڑی پیٹیاں، اور وہ سارا کچھ کون اٹھائے گا. تو ریا الناس، لوگوں کو دکھا. اور وہ محفلیں بھی آپ کو یاد ہوگی جہاں کچھ مخصوص خواتین جتنے جوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو پھر ایسے کر کر کے دکھاتے ہیں. سب نے دیکھے ہوئے ہیں، چارپائیوں میں پھیلائے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ایک کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو اس میں دکھاوے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال ہمارے پاس فالتو وقت بہت ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا لیا ہے، کرنے کا اور کام کوئی نہیں. پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، سیلف گرومنگ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اپنی صحت کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں، عبادت کے لیے کوئی ٹائم نہیں. ٹائم کہاں لگ رہا ہے دکھاوے کے کاموں میں، کیونکہ ان سب چیزوں کو دکھانے کے لیے بہت سے اہتمام بھی کرنے پڑتے ہیں. پھر تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے. تو اس سے مراد مکہ کے قریش ہیں یہاں اس آیت میں تعویل خاص جو ہے، اور عام میں تو پھر کسی بھی موقع پر، صرف شادی نہیں، کسی بھی موقع پر اکڑ سے اور دکھاوے کرتے ہوئے اور گاڑیوں کی زوں زاں جو ہے. مطلب انسان کس بات پہ کرتا ہے کہ میں نے ایک اور انسان کو نیچا دکھا دیا ہے. یہ کیا نفسیات ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کی. مطلب میچ جیت کے آئے یا کوئی بھی کسی بھی، یا بحث جیتے یا کسی مناظرے سے نکلے، یعنی کیا اندر ذہنیت کیا ہے کہ انسان اتنا نیچ ہو جائے کہ وہ دوسروں کو نیچے کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی اس کی نفسیات ہو. دوسرے کا احترام کریں، دوسرے کو عزت دیں، دوسرے کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ہرانے کا. تو کہتے ہیں کہ وہ سب ان چیزوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب وہ جوہفہ نامی جگہ پر پہنچے تو خفاف الکنانی جو ابو جہل کا دوست تھا، اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ابو جہل کے لیے تحفے بھیجے. اور جب ابو جہل کے پاس آیا تو اس نے کہا میرا باپ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری صبح خیر و برکت پر مبنی ہو. وہ کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں کچھ مرد تمہاری فوج میں بھیج دوں اور ان مردوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں تو میں ایسا کر سکتا ہوں. اگر تم چاہو کہ میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ تمہاری جنگ میں شامل ہو جاؤں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ابو جہل نے کہا اپنی باپ سے کہنا اللہ تمہیں صلہ رحمی کرنے کا بہترین بدلہ دے. اگر ہم اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی قسم ہم اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر ہم لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم لوگوں کے مقابلے میں یقیناً طاقتور ہیں. اللہ کی قسم ہم محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں جا کر شرابیں پیئیں گے، گلوکاریں گیت گائیں گی. کیونکہ بدر جو تھا وہ عربوں کے سالانہ اجتماعات کا مقام بھی تھا. وہ اس سے پہلے بھی وہاں اس طرح کے میلے ٹھیلے کرتے تھے اور ان کے بازاروں میں سے ایک بازار تھا. یعنی یہ مختلف جگہوں پہ ایسی جگہ تھی جیسے سوق اکاس تھا، ظلم جنہ تھا، یہ ان کے بازار منڈیاں لگتی تھی یہاں. تو ہر طرح سے لوگ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو مینا بازار لگتے ہیں اور فیسٹیولز ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی پروڈکٹ، اب تو خیر کنونشنز میں بھی لگتے ہیں، لیکچرز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بازار میں ہی ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے اسٹال لگاتے ہیں اور اپنی اپنی پروڈکٹس رکھتے ہیں. تو اسی طرح کے بازار اس دور میں بھی، یہ نہیں کہ کامن فیچر ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جیسے سمر کے موقع پر یا ونٹر میں بعض مالز میں ایکسٹرا قسم کے بازار لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے. تو بدر کے مقام پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو ہر کوئی اپنا اپنا سامان لے کے وہ پہنچ جاتا، کچھ خریدتے کچھ بیچتے، لین دین کا معاملہ ہوتا. تو یہ ایک ان کا رواج تھا. اس نے کہا کہ اور یہاں تک کہ ہمارے اس لشکر کے بدر میں پڑاؤ کرنے کے بارے میں عرب سنیں کہ ہم جنگ کے لیے نکلے ہیں تو عرب کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ہیبت کھائیں گے. یعنی وہ اپنی ہیبت جتانے کے لیے آئے تھے. تو گویا ابو جہل اپنا لشکر لے کے مکہ سے جو نکلا تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اور دوسرے قبائل پہ بھی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. حالانکہ اس کو راستے میں میسج مل چکا تھا جب وہ جا رہا تھا اتنی بڑی فوج لے کے، تو میسج مل چکا تھا کہ ابو سفیان بخیریت گھر پہنچ گیا ہے. لیکن اس نے غرور سے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے تک نہ پہنچ جائیں اور وہاں اپنی مجلسیں نہ منعقد کر لیں، اور وہاں ہماری جو گانے بجانے والی عورتیں ہیں وہ خوشی اور کامیابی کے گیت نہ گا لیں، اور ہم وہاں مزے اڑائیں گے اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے عربوں کو ضیافت کریں گے تاکہ یہ دن ہمیشہ عربوں کے لیے یادگار ہو جائے. اور وہ واقعی یادگار ہو گیا. ویسے بھی تعویل عام کیا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی شہرت اور دکھلاوے کی ممانعت کی گئی ہے اور نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہوا ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس کو اچھے سے استعمال کریں، نہ کہ دکھاوے کا سامان بنا لیں اس کو اور اپنی بڑائی جتانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہوا
تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا کہ یہ اس لیے کام کر رہا تھا دکھاوے کے. اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا, یہ دیکھو دکھاوے والے اعمال, یعنی کہ خوب شہرت ہو جائے گی پھر وہاں. اور ویسے بھی ریاکاری اور دکھاوا کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. محمود بن لبید سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا, شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ریاکاری, دکھاوا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا, ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے, جن کو دکھاتے تھے انہی کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا تم ان کے پاس بدلہ پاتے ہو. اور ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اخلاص نہ ہو تو کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا, آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے, اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا, اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اسے کچھ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا, اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے اور اس سے اسی کا چہرہ مقصود ہو, کہ کل ان نیک اعمال کی وجہ سے اگر ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. آپ دیکھیے کہ اگر اتنی خالص نیت ہو جائے نا انسان کے عمل کرنے کی, تو بہت سے جھگڑے گلے شکوے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اس نے مجھے پوچھا نہیں, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, وہ میری کیئر نہیں کرتا, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کے اوپر احسان جتانے کے لیے احسان کیا ہوتا ہے, اور جب وہاں سے وہ جواب نہیں ملتا پھر ہم دکھی ہو جاتے ہیں. تو یہ دراصل اللہ نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکالا ہے کہ ان سے بدلہ نہیں چاہو, وہ دیں گے بھی تو بہت تھوڑا دیں گے اور کبھی دیں گے بھی نہیں, میرے لیے کرو تاکہ کئی گنا بڑھا کے لوٹاؤں. ٹھیک ہے استاذہ جی, زیادہ تر جو 2 چیزیں ہیں نا جو میرے مائنڈ میں ابھی آ رہی تھی, کہ ایک تو ہے قوت طاقت اور دوسری ہے کثرت. دونوں چیزوں پر ناز زیادہ لوگ کرتے ہیں, اور وہ جوانی ہوتی ہے تو قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, اور پھر وہ ہر برائی اور گناہ کی طرف نکلتے ہیں. اور جب بڑھاپے میں پھر کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت بہت زیادہ یا مال کی کثرت ہو جائے یا جائیداد کی کثرت ہے تو اس پہ بہت ان کو مان پڑ جاتا ہے کہ بھئی اب تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو ان چیزوں سے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے, دونوں چیزوں سے. بالکل. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یعنی لوگوں کو اللہ کے دین سے اور اسلام میں داخل ہونے سے اس طرح روکتے ہیں کہ وہ ان سے جنگ کرتے ہیں اور قوت کی بنا پر ان کو دکھ دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطر اور ریا اسم کے صیغے کے ساتھ ہے, یسدون فعل ہے, یسدون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. تو ان کے تکبر اور ریاکاری کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا جو قائم رہنے پر دلالت کرتا ہے, اور اللہ کے راستے روکنا فعل کے ساتھ کرتے رہنا, یعنی کہ یہ کرتے ہی رہیں گے یا کرتے رہتے ہیں, ایسا ہی کرتے ہیں. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ اس چیز کو جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے ہوئے ہیں, اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ کے علم میں, کنٹرول میں ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور برا کرنے والوں کو بھی ان کی سزا مل کے رہے. تو لازم یہ ہے کہ انسان پھر اخلاص کے ساتھ اپنے کام کرتا رہے. اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پا کر شکر اور تواضع اختیار کرنا چاہیے, غرور اور طغیان میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, سرکشی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں, پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو جہاں قریش اپنی تعداد اور وسائل کی کثرت پہ اکڑ رہے تھے
اترا رہے تھے وہاں شیطان بھی ان کو جنگ پہ اکسا رہا تھا اور ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کے دکھا رہا تھا. تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے سفر میں نکلنے کو، ان کے جنگ کرنے کو، ان کی بدعملی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کیا. شاباش، بہت اچھا کر رہے ہو، انکریج کر رہا تھا. اس نے ان کو اور آگے بڑھایا کہ تم پیچھے نہ ہٹنا، اب نکلے ہو تو اب جنگ کر کے ہی لوٹو. آج تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، تمہاری اتنی زیادہ کثرت ہے اور تمہارے ساتھ سب کچھ ہے، سارے اسباب وسائل تمہیں مہیا ہیں اور تم مسلمانوں کے مقابلے میں بہت طاقتور ہو اور میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا. لیکن جب مقابلے میں آمنے سامنے دونوں فوجیں ہوئیں، شیطان نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے نا، انی ارا ما لا ترون، تو پیٹ پھیر کے بھاگا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے بری ذمہ ہوں، میں جا رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اس عذاب میں مجھے بھی نہ گرفتار ہونا پڑے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، یعنی ابلیس نے بدر کے دن مشرکین کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھایا. قریش کو اپنے ایک حریف قبیلے بنو بکر کا خوف آیا کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی تھی کہ ہم نکلیں گے تو پیچھے سے وہ نہ آ جائیں. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور وہ بنو بکر بن کنانہ کا سردار تھا، اور اس نے قریش کی فتح کی بشارت دی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ نکلیں، کچھ نہیں ہوتا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ شیطان نے یہ باتیں وسوسے کے طور پر دل میں ڈالی تھی، سامنے نہیں آیا تھا، اور بعض کہتے ہیں سامنے آیا. بہرحال کچھ نہ کچھ اصل ہے اس کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ شیطان نے مزین کیا تھا، اور طریقہ کیا تھا وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا کیونکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا جار یعنی پڑوسی ہوں، یعنی میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی نقصان ہونے لگا تو میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، تمہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں ہوں نا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جب ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھا، دو گروہوں کو، لڑائی شروع ہوئی تو الٹے پاؤں بھاگا. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگا. خیر سے لوٹنے والے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تو فرشتے آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ان سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بھاگ جاؤ یہاں سے. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ لَكُمْ، کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں، میرا کوئی وعدہ نہیں تم سے. شیطان کا انسان کے ساتھ یہی معمول ہے، صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ وہ یہی دھوکہ کرتا ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ. سورۃ الحشر میں آتا ہے ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، جب وہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تو تم سے بری ذمہ. پہلے غلط کام کی طرف لاتا ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی جو ایسے شیطان ہوتے ہیں وہ بعض اوقات برے کاموں میں ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کسی کی شامت آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی آگے نہیں آتا. وہ شیطان کا بھی یہی حال ہے اور قیامت کے دن بھی یہی کرے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور جب تمہارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو وہ میں نے تم سے خلاف ورزی کی. اور سورۃ النساء میں آتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے مگر دھوکے کا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، سورۃ ابراہیم میں آتا ہے بے شک میں اس سے انکار کرتا ہوں جو تم مجھ سے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. تو ایک نہیں بہت سے مقامات پر شیطان کی غداری اور بے وفائی کا ذکر ملتا ہے. جھوٹا ہے نا، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو آسمان سے وہ چیزیں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے گا. تو شیطان اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جی اتنا خوف نہیں کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، اپنی ضد سے باز آ جائے. تو بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن کام غلطی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو قبول نہیں کرتا، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کہتے نہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا، نہیں، عمل کر کے دکھاؤ کہ واقعی ڈرتے ہو. اس کو اصل میں اپنی جان کا خطرہ پڑا تھا. قتادہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے کہا انی ارا ما لا ترون، تو یہ سچ کہا، اور یہ جو کہا انی اخاف اللہ تو یہ اس نے جھوٹ کہا. آدھی بات سچی آدھی جھوٹی. وہ کہتے اللہ کی قسم اس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، لیکن اسے یہ پتا چل گیا کہ اس کے پاس کوئی قوت نہیں اور کوئی حفاظت نہیں، تو دوسروں کو اس نے تباہی کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ گیا. تو اللہ کے دشمن ابلیس کی ہر اس شخص کے لیے یہی عادت ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے.
ابلیس ہر اس بندے کے ساتھ یہی کر رہا ہے جو اس کی باتیں مانتا ہے، کہ جب حق و باطل سامنے آتے ہیں تو پھر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یہ شیطان بھی اچھی طرح بات جانتا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے. عقوبت اصل میں عقب سے ہے. عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی. ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ جسم میں پیچھے. تو عقوبت کہتے ہیں وہ سزا جو کسی عمل کے پیچھے آئے، نتیجے میں آئے. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان انسان وغیرہ کی شکل میں آ سکتا ہے. شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے. اسی طرح جنات بھی انسانی شکل میں بعض اوقات آ جاتے ہیں. اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے جو آیت الکرسی کے ضمن میں آتی ہے. بخاری کی حدیث ہے جس میں شیطان نے ان کو آیت الکرسی کا بتایا تھا کہ اگر تم جب بستر پہ لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لو تو تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے تم سے سچی بات کہی. اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا نا. لیکن باقی لوگوں کے سامنے وسوسوں کی شکل میں ہر وقت آتا ہے. ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو شیطان نے سب سے پہلے وسوسہ کس کے دل میں ڈالا تھا؟ کیا کہا تھا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، ٹری آف لائف، اور ایسی بادشاہت جو کبھی بھی پرانی نہ ہو. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے سمجھ آ گئی ہے اچھا کام کرنے، وہ اپنے طور پہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں پتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو روکتے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے نہیں کرو، تو کہتے تمہیں کیا پتا، تم چھوڑو اس کو، یہ میرا کام ہے. پھر اسی طرح اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو ہلاکت کی جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے اگر انسان اس کی بات مانتا رہے. اور جب انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے تو شیطان ہنستا ہے اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن ہے نا انسان کا. تو دشمن اپنے دشمن کی ناکامی پر خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح کہ شیطان خیر کے رستوں میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. لیکن جو کفر کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو شیطان بہکاتا رہتا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، سورۃ مریم میں آتا ہے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں، خوب ابھارنا. اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اطاعت کے بغیر محض اللہ کے خوف کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا جب تک آپ کچھ کر کے نہ دکھائیں، نافرمانیوں کو نہ چھوڑیں. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب اہل شرک، منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھتے تھے اور دشمنوں کی تعداد کو زیادہ دیکھتے تھے. تو کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے تو ان کو ہلاکت والے مقامات پہ لا کھڑا کیا ہے. اور منافقین کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے. لہذا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ پھر نامراد نہیں ہوتا. اذ یقول المنافقون، شیطان کے بعد اب منافقوں کی بات آ گئی. جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری، یعنی یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور کفر چھپاتے تھے. ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی بدر کے دن جنگ میں نہیں نکلا سوائے عبداللہ بن ابی کے. اور جن کے دلوں میں بیماری تھی قریش کی قوم کے لوگ تھے، مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی. قریش کے لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے ہمراہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم ان کو چھوڑ کے ان کی طرف چلے جائیں گے، اگر ان کی تعداد کم ہوگی تو ہم اپنی قوم میں ہی شریک رہیں گے. بغوی لکھتے ہیں کہ بیمار دلوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کمزور ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ کمزور ایمان کے مسلمان جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، جبرن بدر میں قریش کے ساتھ شریک ہوئے، مسلمانوں کی تعداد
کم دیکھ کر باتیں کرنے لگے. کیا باتیں؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. اور یہ جملہ آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگوں کی زبان سے نکلتا رہتا ہے جو اسی کیٹیگری کے. ایک تو ہے منافق پکے، اندر سے کفر اوپر سے اسلام، اور ایک ہے کمزور ایمان والے جو بس زبانی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو دین کے لیے رسک لینے والے ہوتے ہیں، دین پر ہر حال میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہاں اس خاص کانٹیکس میں کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے پھر بھی جنگ کے لیے نکل آئے، ان کا دماغ صحیح ہے. بظاہر دیکھنے میں تو عقل کے خلاف ہی بات لگ رہی تھی نا، تو انہوں نے اس طرح کے تبصرے شروع کر دیے. اور آج بھی توکل کرنے والوں کو اسی طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ ابن عباس کہتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکوں کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا اور مشرکوں کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا. تو مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کیوں اس طرح کہا؟ کہ ان کو مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور ویسے بھی تھوڑے ہی تھے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو یقیناً شکست دے دیں گے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم. اور جو ساز و سامان کی کمی کے باوجود اللہ کے راستے میں نکل جائے تو اللہ غالب حکمت والا ہے. بہت دفعہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا نیکی کا، تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں، میرے سارے کام صحیح ہو جائیں، پھر میں نکلوں گی اس کام کے لیے. ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، ہر روز نہیں کر سکتے، کچھ تو کریں، تھوڑا سا تو کریں تو صحیح. کچھ لوگ پہلے سے منفی باتیں سوچنے لگتے ہیں. اچھا اگر ہم کسی کو کچھ سکھائیں گے تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. بھئی آپ اپنی ویلیو کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ان کم ہمتیوں کا علاج صرف توکل ہے کہ میں نکل رہی ہوں صرف اللہ کے بھروسے پہ. وہ ایک کسی کا شعر بھی ہے نا کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. کسی کو تو سٹیپ لینا ہی ہوتا ہے نا، کسی کو تو پہلا بارش کا قطرہ بننا ہی ہوتا ہے، کسی کو تو رسک لینا ہی ہوتا ہے، کسی کو تو سخت مشقت کرنی ہوتی ہے. اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ اگر بچوں کو کہیں گے نا یہ کام کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ساتھ مل جائیں گے. تو کسی کو فرسٹ سٹیپ لینا پڑتا ہے. کسی کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی پر کل پرسوں، تو انہوں نے میسج کیا، فون کیا کہ آپ آئیں گی، آپ دعا کرا دیں، بس آپ نے صرف دعا کرانی ہے. اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بس دعا کرنی. جب میں وہاں گئی، میں کسی کو نہیں جانتی تھی، پتہ نہیں کس نے میرا نمبر دیا تھا. جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو وہ ایک آوا بگڑا پڑا ہے، وہ سارے سپارے لے کے بیٹھے. اب وہ کہتی ہیں آپ نے ابھی بولنا نہیں، آپ نے بالکل بولنا نہیں، آپ نے بس دعا کرانی ہے. جس وقت ہم آپ کو کہیں گے جب یہ سپارے سارے ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے دعا کرنی. میں آرام سے بیٹھی رہی. پھر میں نے دیکھا کہ کون بیوہ ہوئی ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی. میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیسے ڈیتھ ہوئی، کیا ہوا، کہاں رہتے تھے، کون تھے، کیا کام کرتے تھے. اسی میں سارے لوگ آہستہ آہستہ انوالو ہونے شروع ہو گئے باتوں میں. پھر انہی سے میں بات کرنے لگ گئی کہ آپ کی جو ہے عدت کا ٹائم ہے وہ کیسے آپ گزاریں گی. یہ وہی درس بننا شروع ہو گیا اور وہ سارے چپ کر کے بیٹھ کے سننے لگے. اللہ تعالیٰ کی خاطر پورا وقت میں یہی سوچتی رہی، میں ان کو جانتی نہیں. گھر بھی بہت بڑا سا تھا، لوگ بھی بہت زیادہ تھے، خاندان ہی خاندان تھا ان کا، یعنی کہ وہ باہر سے کسی کو نہیں ملتے تھے. لیکن یہ کہ ڈر بہت ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ابھی ہم اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن بتوکل اللہ شروع کر کے تو الحمدللہ. انہوں نے وہ مزہ نہیں چکھا ہوتا نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس علم کے اندر کتنی روشنی ہے اور کتنی رہنمائی ہے اور کتنے ہمارے فائدے کی باتیں. یعنی ایک ڈیتھ کے موقع پر اگر صرف صبر کا ہی مفہوم بندہ بتا دے کسی کو اور صبر کر جائے لوگ تو کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا ان کی بھلائی ہے اس میں. تو ہمیشہ اگر ایسے کوئی بھی سچویشن ہو تو لوگوں کے لیے پازیٹیو رہیں اور ان کا بھلا سوچیں کہ میں ان کو فائدہ پہنچانے آئی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی وجہ سے ضرور آپ کی مدد کرے. چھوڑنے جاتے تھے نا بچوں کو، تو وہاں چھوڑ کے پھر ہم کچھ خواتین واک پہ جاتے تھے، تو میں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ بتاتی تھی، جو بھی خود سیکھتی تھی. آپ کے جب لیکچر سنتی تھی تو اس میں سے ان کو میں ضرور بتاتی تھی کہ یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ میں ان کو بتاتی تھی. پھر ایک ہمارے ساتھ سکھ خاتون بھی تھیں، تو وہ واک کرتی تھیں. انہوں نے بتانا شروع کیا کہ بھئی یہ جو ہے ہم لوگ جو ہندوؤں کی وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ تو ان کو خود سے گاڈ بنا کے کرتے ہیں اور ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے، اور ہم تو صرف اللہ پر ہی کرتے ہیں. ایک اللہ ہمارا بھی تمہاری
ہماری طرح سے ہے کہ ہم اللہ کو کوئی مانتے ہیں, گاڈ کو یعنی مانتے ہیں صرف. تو پھر میں نے ان کو بھی بتایا ان کو, اور وہ بہت والنٹیرلی کام کرتی تھیں اپنے نا, جیسے ہوتا ہے وہاں سے آئی تھی وینکوور سے, تو میں نے ان کو بہت اپنا بتایا. میں نے کہا پھر یہ سارے کام ہمارے دل میں کہ بیکار چلے جائیں گے, جب آپ یہ کر ہی رہی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں نے ان کو یعنی بتایا الحمدللہ. تو لیکن وہ آخر تک پھر وہ مانی نہیں, چلی گئیں. کبھی ہو سکتا ہے سوچے پھر بھی پازیٹیو رہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس وقت ہم کوئی بات کسی کو کہے اسی وقت اس کا پروسیس سارا ہو جائے اور نتیجہ بھی نکل آئے. اٹ ٹیکس ٹائم, ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو, وہ ٹائم دے لوگوں کو. استاذہ جی میں دو چیزیں کہنا چاہتی ہوں. اب I'm much older than all these women around. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ آرگنائز کرنا ہوتا ہے نا, میں ایک بھی کرسی اٹھاؤں, میں ضرور اٹھاتی ہوں تاکہ سب فوراً چلے آتے ہیں. بالکل. ناٹ اونلی ہیئر, شالامار میں بھی یہی بات ہوتی ہے. آنٹی آپ نہ کریں, تو میں نے کہا پھر بیٹا آپ کر لو نا, تو آنٹی کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری بات, جیسے یہ کہتی ہیں کہ غیر مذہب کے لوگ, تو میرے پاس آج کل 3 آتی ہیں, تو میں یہی کرتی ہوں کہ ٹیپ لگا چھوڑتی ہوں اور کبھی کہتی ہوں بیٹا سن لو, اور مجبور بھی نہیں کرتی, گاڑی میں بھی لگا لیتی ہوں جتنا سناتے جاؤ. پھر دل پہ اتارنا صرف اللہ کا کام ہوتا ہے ہمارا. جی اس آیت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ کتنی بھی مخالفتیں ہوں, کتنی بھی مشکلات ہوں, اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان اللہ کے راستے کی طرف چلتا چلا جائے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روح نکال رہے ہوتے, کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو چہروں پہ مارتے ہیں, اور جب واپس جاتے ہیں تو پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کی عذاب کا مزہ چکھو. اگر آپ یہ منظر دیکھ لیں تو یہ بڑا ہی ہولناک منظر ہے. اور خاص طور پر جنگ بدر کے کانٹیکس میں جو بدر کے میدان میں اترنے والے فرشتے تھے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا. ابن کثیر کہتے ہیں اگرچہ یہ سیاق اور اس کا سبب نزول غزوہ بدر ہے, یعنی تعویل خاص, لیکن یہ ہر کافر کے بارے میں معلوم کیا جا چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اہل بدر کے ساتھ خاص نہیں کیا. یہاں فعل مضارع ترا ماضی کے معنی میں ہے, کیونکہ جو لو امتناعیہ ہوتا ہے یہ مضارع کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے. کاش آپ دیکھتے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا. یضربون وجوہہم وادبارہم, یضربون وہ مارتے ہیں, کوڑے ہتھوڑے جو بھی چیزیں ہیں, اور حریق کہتے ہیں آگ کو. کہا جاتا ہے کہ بدر میں فرشتوں نے ان کے چہروں پہ تلواریں ماری, جب پیٹھ پھیری تو فرشتوں نے پیچھا کر کے پیٹھوں پہ درے برسائے. ویسے بھی موت کے وقت ملک الموت بہت ڈراؤنی شکل میں ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے جو اس کی روح سے کہتا ہے اے خبیث روح نکل, فی سموم و حمیم و ظل من یحموم, سخت گرم اور کھولتے پانی میں اور سخت سیاہ دھوئیں کے سائے میں. یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے, اور فرشتے اسے اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے گیلی اون سے لوہے کی سلاخ کو نکالا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کی رگیں اور پٹھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ. ویسے تو کھانے والی چیز کا ذائقہ ہوتا ہے, اور یہاں عذاب کے لیے ذوق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ اس کی جلن اور اس کی تکلیف بھی پورے بدن پہ حاوی ہو جاتی ہے. جیسے ذائقہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے, جب ہم کسی چیز کو کھا کے مزہ اٹھاتے ہیں تو پوری باڈی جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہوتی ہے. کفار کا موت کے وقت یہ حال جو ہے اس کا ذکر سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں, آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. تو اس آیت سے بھی صریحاً پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آ کے
کفر کرنے والوں، منافقوں اور گناہگاروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس وقت ان کو جہنم کے دروازوں سے داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں تو وہ صلح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو تم عمل کرتے تھے، بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ پھر صبح و شام برزخی زندگی میں عذاب دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے نا، تو جسم جہاں بھی ہوتا ہے، مٹی میں ہو، پانی میں ہو، اس کا ایک تعلق روح کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر دیکھا جائے پوری کائنات میں اس زمین کی حیثیت کتنی ہے، اس کو بلو ڈاٹ کہا جاتا ہے، اس پہ انسان اور انسان ایک چھوٹی سی جگہ پہ اس کے جسم بکھرا ہوا ہو تو اس کا جو کنیکشن ہے جسم اور روح کا وہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں روح مغلوب ہے، جسم غالب ہے، ہم سارا کچھ جسم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ برزخ کی زندگی میں روح غالب آ جاتی ہے اور جسم ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر روح اور جسم دونوں ہی مزہ یا سزا اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آل فرعون کے بارے میں آتا ہے سورۃ غافر میں، پس اللہ نے اسے ان چالوں کی برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے چلی، اور برے عذاب نے آل فرعون کو گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ جو لوگ بھی عذاب قبر کا انکار کریں نا، یا برزخ کے عذاب کا انکار کریں، ان کو یہ سورۃ غافر کی، سورۃ مؤمن جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 بتائیں۔ اور اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو آل فرعون دکھائی گئی تھی آگ پہ جاتی ہوئی۔ تو اس آیت سے قبر کے عذاب کا اس بات ہوتا ہے، یا جان نکالنے کا جو عمل ہے اس کی سختی کا ذکر یہاں ملتا ہے۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے ہی عمل کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ عذاب، یہ سزا، یہ فرشتوں کا مارنا، یہ سب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، برے قول، برے عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ ہاتھوں سے مراد نفس اور ذات ہے، یعنی جو تم اپنے ذات کے ساتھ کرتے رہے ہو۔ ہاتھ چونکہ کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، اس لیے خاص طور پر ہاتھوں کا ذکر کیا گیا۔ مراد تمہارے اعمال ہیں، بما قدمت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ قدمت ایدیکم کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پیش کیا، آگے بڑھایا، اور کسبت یعنی جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ قرآن ان دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی یہاں حجت پوری کر رہے ہیں کہ اللہ نے رسول بھیجے، فطرت میں دین ڈالا، سارے ماحول فراہم کیے، کتاب بھیجی، محفوظ کی، پھر بھی تم نہیں مانے تو پھر تمہاری سزا یہی ہے۔ اور ظلام مبالغے کا صیغہ ہے نا، اور مبالغے کی نفی کرنے سے سرے سے فعل کی نفی لازم نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے ظلم کی نفی کی گئی ہے یہاں، اور بندوں کے ظلم زیادہ ہوتے ہیں اس لیے مبالغے کا صیغہ لا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بے سوچے سمجھے عذاب نہیں دیتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، لہٰذا ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تكونوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. میرا آپ اس اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آیات میں کیا پڑھا. چلیے بسم اللہ. اچھا جی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوئی، کمزور ایمان والوں کی بھی بات ہوئی، منافقین کی بھی بات ہوئی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایک جیسا کام کرنے والے مومن اور مشرک کے مقاصد میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ان آیات میں کہ دونوں جو ہے مومن بھی اور مشرک بھی جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن مقاصد کا فرق تھا. جی زہرا سلیم اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی باجی، مشرک جو ہے وہ اکڑ اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنی شان و شوکت کا دکھاوا کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اسلام سے روکنے کے لیے لوگوں کو نکلتا ہے. اور جو مومن ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے نکلتا ہے. جی، اور یہ صرف جنگ کی ہی مثال نہیں. آپ دیکھیں دنیا میں ہم جتنے بھی انسان ہیں ان میں فرق اسی بات کا ہے نا کہ ہمیں کرنا تو وہی کام ہے. ہمیں بھی صبح اٹھنا ہے، کھانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، بزنس ہے، شادی ہے، لیکن نیت اور مقصد کے فرق سے کام عبادت بن جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے الحمدللہ. اور نیت اور مقصد کا فرق ہی انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے کیا رہنمائی دی ہے. بارک اللہ فیک. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو نکلے تھے تو ہم نے پورا سر نے ہمیں ہسٹری بھی تھوڑی بتائی کہ کس طرح وہ تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، شان و شوکت کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ کہ ہم ہی جیت کر آئیں گے. تو ہمارے معاشرے میں مسلمان عموماً کہاں کہاں بطر اور ریا کی تصویر پیش کرتے ہیں. جی ایک مثال شارٹلی دیجیے گا. ثنا احمد. جیسے ڈاکٹر فرد ہاشمی نے کہا تھا کہ جیسے لوگ شادیوں پہ دھوم دھماکے سے نکلتے ہیں اور جیسے اپنا وہ جیسے پڑی ہوتی ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی. شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے کہا جی، شادی کے موقع پہ جیسے بینڈ باجے کے آتے ہیں، پھر دھوم دھام سے آتے ہیں، شو مچاتے ہیں. بالکل. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ وہ شادی وہ نکاح جو کہ بہت سمپل سادہ اور آسان سا ہمارے دین نے اس کو پیش کیا، اس کو اب کتنا زیادہ مشکل بنایا جا چکا ہے کہ ایک ایونٹ کئی دنوں کا ہوتا ہے اور جو ہے انسان ایک کی دیکھی دوسرے کو بھی پھر وہی کرنے کی جو ہے ٹرینڈ مل جاتا ہے کہ ہمیں اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے. اور یہ سارے ٹرینڈز ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں. نعوذ باللہ. جی امروزہ بانو آپ کو مثال دینا چاہیں گی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، یہ آج کل بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں تو جوڑے کی رقم بولتے تو جو لڑکے کو دینا پڑتا وہ تو انہیں 50 لاکھ دیا، انہیں 50,000 دیا، اتنے بڑھ گئے ہیں ایک کمپٹیشن میں. تو اس میں کیا ہو رہا باجی، غریب بچیوں کا مرا ہو جا رہا. کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتے، کوئی دے نہیں سکتے، کوئی اتنا فنکشنز نہیں کر سکتے. تو اتنا اس میں برا سا جا رہی. تو یہ غریب بچیوں کو دیکھ کے سب سمپل کرے نا تو بہت آسانی ہو جائیں گی، مگر یہ جوڑے کی رقم، گھوڑا جوڑا، یہ سب اس میں اتنا دینا ہے. انہیں 51 جوڑے دیا تو میں 75 دوں گی، تو میں 100 دوں گی. یہ سب میں ریاکاری دکھاوا سب بڑھ گیا. اور اس میں دوسرے جو مڈل کلاس ہے، کم ترتی بیچارے لوگ جو کم نہیں کر سکتے، ان کو بہت تکلیف ہو جا رہی باجی. اتنے بچیاں بیٹھ گئے جوڑے کی رقم کی وجہ سے. تو اللہ سب کو ہدایت دے اور یہ صحیح رستہ بتائے. آمین جزاک اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اصل میں دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. دنیا میں آپ کو جتنی بھی چیزیں کرنی ہیں ان کا طریقہ، ان کو کرنے کا انداز، وہ سب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی. اور جب ہم ان طریقوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہم جو ہے بہت دور نکل جاتے ہیں اور ہمارے کاموں میں یہ ساری چیزیں بطر، ریاکاری، اسراف شامل ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں بھی نقصان دیتا ہے. معاشرے کے اور لوگوں کو بھی نقصان کا سبب بنتا ہے، لیکن ہماری اپنی ذات کو بھی اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. کوئی اور مثال جہاں مسلمان بدل اور ریاکاری کرتے ہوں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی شکیب بانو.
बाजी शादी के बारे में एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल लोग शादी के दुल्हन के लिए जो कपड़े लेते हैं वो कंपटीशन में इस तरह से कि वो किसी ने 50,000 का जोड़ा लिया तो कोई वो देखकर वो उनसे ज्यादा लेंगे, 75 1 लाख का हो जाएगा सिर्फ एक दिन का। और जब सामान भी जब देते हैं तो इन्होंने ये दिया था तो मैं भी ये दूंगी, उससे बढ़कर दूंगी, उन्होंने फ्रिज दिया था तो मैं एसी भी दूंगी। तो इस तरह से चल रहा है। और जहां पर घर बनाते हैं मकान, तो किसी के मकान को देखकर उन्होंने इस तरह का पत्थर डाला था, मार्बल लगाया था, तो हम ग्रेनाइट लगाएंगे। तो इस तरह से कंपटीशन करते हैं लोग। बिल्कुल। हालांकि आप देखिए ये काम तो करना ही है, दुल्हन को भी अपना जोड़ा लेना ही है और घर बनाते वक्त आपने कोई ना कोई चीज तो इस्तेमाल करनी ही है। तो होना ये चाहिए कि इंसान खुद देखे कि क्या चीज क्वालिटी वाली है और उसकी हैसियत क्या है, अपने बजट को देखते हुए ये चीजें करे। ना कि उसको ये करना चाहिए कि वो कंपटीशन में आके करे कि मुझे तो यही लगवाना है, ना अपने बजट को अपनी हैसियत को देखे और ना ही जो है वो किसी और चीज को ज़हन गौर लाए। जी चलें, इसको हम आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा डैश का खौफ है। जी फौजिया अशरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैश का खौफ है। जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका शिरक असगर क्या होता है फरमाया। ये बाजी मुझे नहीं समझ आई कुछ। चलिए अभी कोई मैंने बात नहीं, हम कुछ और से पूछ लेते हैं, आप गौर से सुनिएगा और अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक। ओके। नादिया ताहिर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बाजी, इसमें यह है कि सबसे ज्यादा जो खौफ है वो शिर्क असगर का है, यानी कि रियाकारी, दिखलावा। यानी कि रियाकारी, ठीक है। साहबा ने पूछा अभी कि शिर्क असगर क्या होता है, तो उन्होंने फरमाया रियाकारी। तो अब इंशाल्लाह हमें अपने अमाल का बहुत बारीकी से जायजा लेना है कि हर अमल खालिसतन किसके लिए हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो। और इस बात का रिमाइंडर रोजाना हमें दिया जाता है, जो रोज रात को हमें 3 आयतों वाली सूरत पढ़ने के लिए कही गई है। उसमें क्या चीज है? अल्लज़ी खलक़ल मौत अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमें क्यों इस दुनिया में भेजा गया है? एहसन अमल के लिए। और एहसन अमल की पहली शर्त ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर हो। कोई भी काम हम करें उसमें किसी किस्म की भी कोई रियाकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। अब हम जरा इसको खुल के मजीद इसको मिसालों के जरिए देखते हैं कि किन छोटे छोटे मौके पर हम रियाकारी से अपने आप को बचाने और अपनी नीयत को हमें अपनी नीयत को फौरन दुरुस्त करने की जरूरत है। कौन कौन से वो मौके होते हैं? अमली मिसालें दीजिएगा। शाबाश। अब जो जिसके पास अमली मिसाल है वो अपने हैंड रेज रखे, बाकी सब डाउन कर लें। जी रोमा। बाजी अगर हमें किसी की मदद करनी हो तो हम बहुत छुप के भी मदद कर सकते हैं, ना कि लोगों को दिखा के और बता के करें कि हमने ये किया है। जी बिल्कुल, छुप कर करना बिल्कुल। और ये एला सिरन, जब हमने सूरह बकरा में बहुत डिटेल से पढ़े थे ना सदके के सारे अहकाम, उसमें कहा गया था कि तुम छुप कर करो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है। कभी कभी तरगीब दिलाने के लिए आप उसको एलानिया भी कर सकते हैं, मतलब ज़ाहिर है घर वालों को तो पता बातों का चल ही रहा होता है तो उनको तरगीब मिलती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होने चाहिए कि जो इंसान छुप कर करता रहे। जी जी बाजी बारक। इसी तरह जी जी रोमा। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इसी तरीके से जब अगर हम कभी जाते हैं, हमने कोई स्पेशल ऐसा काम किया है या हज उम्रा वगैरह के लिए जाते हैं, तो उसकी पिक्चर्स खींच खींच के जितनी हम उसकी तशहीर करते हैं वो डेफिनेटली मुझे काफी ऑकवर्ड लगता है कि हमें एज अ मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जाने से पहले बताएं, दुआ अगर किसी है तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, लेकिन तशहीर मत कीजिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि यहाँ इन जगहों पर जाने का मकसद क्या होता है ना, कि हम पूरा अपने आप को फोकस कर रहे हैं अल्लाह की तरफ। दुनिया में वापस पलट के फिर हमें दुनियादारी करनी ही होती है, तो क्यों ना अब थोड़ा सा फोकस करके अल्लाह की इबादत पर, दुआओं पर तवज्जो दी जाए, नेकी के कामों पर तवज्जो दी जाए। तो जब हम उन कामों पर तवज्जो देंगे तो खुद ब खुद हमसे ये चीजें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फरीहा फर्रुख। जी बाजी, जब ये बेटा या बेटी की विलादत होती है, खास करके बेटों की, तो हम ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, या मतलब
وہ کرتے ہیں کہ مطلب ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے یا نسل میں. اسی طرح اگر کوئی بچے زیادہ اچھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ضرور ہم خوشی منائیں, لیکن اتنا بڑھ چڑھ کے دوسروں سے کمپیئر کرنا کہ ہماری اولاد نے یہ کر لیا, مطلب ایسا دکھاوا نہ کریں. ضرور خوشی منائیں لیکن اس کو بالکل. دیکھ کے. اور آپ دیکھیے کہ جزاک اللہ, بہت اچھی اگزامپلز آپ نے دی کہ بچوں کی ولادت, خاص طور پہ بیٹوں کی ولادت ہے یا بچوں کی کامیابیاں ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ انسان ریاکاری کرتا ہے, نقصان بھی اس کا اٹھاتا ہے کہ اس کو نظر وغیرہ بھی بہت لگ جاتی ہے, اور پھر ایسی چیزیں لائف میں ہوتی ہیں کہ جن کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. جی ماہم شاہد, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. ہاں جی, اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. اس چیز میں ہم اسپیشلی جب بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, قرآن حفظ کر لیتے ہیں, اور کوئی ایک چھوٹی سی سورہ بھی کسی نے یاد کر لی یا قرآن ختم کر لیا, تو اس پر ہم اتنا زیادہ اسپیشلی رشتے داروں کے اندر ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ مطلب میرے بچے نے یہ کر لیا, میرے بچے نے وہ کر لیا. مجھے یاد ہے بچپن سے ہم لوگ اگر ایک سورہ بھی یاد کر لی تو رشتے داروں میں سب کو بٹھا کر گیدرنگ میں جو ہے وہ ان کو سنانا, اور اس کا مقصد مین کیا ہوتا تھا بعد میں مطلب پتہ چلا کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ مقصد اوبیسلی یہ ریاکاری میں ہی آتا ہے سارا کچھ, کہ آپ کیوں کر رہے ہو یہ ساری چیزیں, اور اس کا الٹیمیٹلی بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں. بہت آپ کو مطلب آپ چیزیں بھول بھی جاتے ہیں, اب وہ چیزیں آپ کنسسٹنسی نہیں رہتی, تو کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں رہتا پھر, اس لیے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں مقصد اور نیت کا بھی فرق ہوتا ہے کہ انسان کیوں کر رہا ہے, اور قرآن مجید تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لے کر ضرور انسان کو فلیفرحوا, قرآن مجید میں بھی حکم آتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ فبذالک فلیفرحوا, کہ تم اس کو لے کر خوشیاں مناؤ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جہاں ہم بہت سارے سیلیبریشنز کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے, اب ہر سال برتھ ڈے منانے کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ بچے کی جب بسم اللہ ہو یعنی قرآن مجید کی ابتدا ہو, تب ہم اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ہم ضرور جو ہے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کھانے پینے کا اہتمام ہے, جتنا ہم اللہ نے ہمیں حیثیت دی اتنا, اور پھر اس موقع پر لوگوں کو یہ بتائیں جب لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. تو یہی آپ کا جو کام ہے جس میں مقصد و نیت کا بھی ہم نے پڑھا نا, مقصد و نیت کے فرق سے ایک ہی کام جو ہے اس کی جو ہے چینج ہو جاتا ہے, اس کا اجر, اس کی جو ہے سینسٹیوٹی بدل جاتی ہے. تو اگر ہم لوگوں کو جمع کر کے ان کو بھی قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں, تھوڑی اللہ کی ان کو یاد دلاتے ہیں, تو ہمارا وہ عمل عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح بچے کے قرآن مکمل کرنے کو یا حفظ مکمل کرنے کو سیلیبریٹ کرنا بھی منع نہیں ہے, صرف مقصد اور نیت کا فرق ہو, اعتدال ہو اس کے اندر, دکھاوا نہ ہو, اور پھر لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی یاد ضرور دلائی جائے اور اس کام کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے, تاکہ لوگوں میں آگاہی ہو, نہ یہ کہ صرف فنکشن ہی کر لیا جائے. لیکن جب بچے کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے وہ پڑھے اس چیز کو, تو اس میں اکثر پھر نظر کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے, جہاں پہ اگر کسی کو نہیں وہ چیز اچھی لگتی تو پھر یہ مسئلہ بھی بہت ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں مہم میں آپ کو پھر یہ کہوں گی کہ دیکھیں نظر بے شک برحق ہے, لیکن انشاءاللہ اگر آپ نیکی کے راستے پہ ہیں اور آپ کو اللہ پر پکا یقین ہے, تو ہمارے پاس جو نظر بد سے بچنے کی دعائیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ نے پڑھ کر دم کیا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہ حفظ کے لیے ابھی ہمارے ہاں تو پاکستان انڈیا میں تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن عرب ممالک میں اس چیز کا بہت ٹرینڈ ہے کہ باقاعدہ بہت بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں جس میں حفاظ کا امتحان لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حافظ کتنا مطلب اسٹرانگ اور مطلب مضبوط ہے اس کا حافظہ, اور یہ کتنا قوی ہے حافظے میں کہ اس کو پیج نمبر کے ساتھ کہیں سے بھی پوچھ لو اس کو آیت یاد ہے, تو اس کو دیکھ کر آپ کو کیا ملتا ہے, ایک موٹیویشن ملتی ہے نا. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کو میں کیوں کر رہی ہوں. اگر مجھے کام کرنا ہے تو میرے پاس پوری دلیل ہونی چاہیے, اگر کام نہیں کرنا تب بھی میرے پاس پوری دلیل ہونی چاہیے, اور جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے, اعتدال کے ساتھ کرنا ہے, تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ ساری چیزیں نقصان بھی نہیں دیں گی اور ہمیں ہماری مقصد اور نیت کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. چلیے مہم اس کو پڑھیے, یہاں پر کچھ ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں, ان کو ریڈ کیجیے. کلاس میں اس لیے کمنٹ کرنا کہ لوگ میرے فہم کی تعریف کریں گے اور مجھ سے متاثر ہوں گے, بلکہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ میری اچھی بات سے سب کو فائدہ ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم یہاں پہ پہلی ہی مثال سے کلیئرٹی آ گئی کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھے بولنے والے اسٹوڈنٹس بےچارے پریشان ہو جائیں کہ نہیں اب میں بولوں گی تو جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگے گا,
کہ میں اتنا بولتی ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنی نیت اللہ کے لیے درست کرنی ہے اور نیت کا جاننے والا صرف اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ کر لیجیے. کسی کو کچھ دیتے وقت دل میں خواہش رکھنا کہ کوئی یہ نیکی کرتے وقت مجھے دیکھ لے. ہاں دیکھ لے تو پھر وہ ریاکاری میں ہی آ جائے گا نا. اکیلے میں نماز پڑھتے وقت اور سب کے سامنے نماز پڑھتے وقت وہ ڈفرینٹ ہو. اگر جی بالکل فرق ہونا. اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے وقت تاکہ سب مجھے متقی پرہیزگار سمجھے. نیت یہ کریں کہ دوسروں کو کی ترغیب ہو تو ضرور تذکرہ کریں ورنہ خاموش رہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ابھی اتنی زیادہ گرمی ہے, اب ہمیں مختلف چیزیں سوچنی چاہیے نا کہ جو گرمی ہے باہر لوگوں کو کیسے جو ہے ہمارے اپنے بیچارے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں اتنا لمبا یونیورسٹی لے کے جانا آنا, اب آپ اگر ان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں کہ جس سے ان کو راستے میں گرمی نہ ہو, ان کی پیاس بجھانے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی آسانی کرتے ہیں, تو اب یہ کام آپ کرتے ہیں تو یہ آئیڈیاز آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتل رکھنا, یہ کرنا, وہ کرنا. تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ. لیکن وہی بات ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی مقصد اور نیت خود چیک کریں, اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ اعتدال میں رہے گا. اچھا جی, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے آج, چلیں آگے چلتے ہیں. شیطان نے بدر میں مشرکین کو بہکایا, اور آج شیطان ہمارے ساتھ یہ معاملہ کس طرح کرتا ہے اس کی کچھ ہم ایگزامپلس ریڈ کرتے ہیں. جی اسما اشرف, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. نماز کے وقت سستی دلاتا ہے کہ بعد میں پڑھ لینا اور پھر میٹھی نیند سلا دیتا ہے. ہاں, جھوٹ بولنے کو مزین کر کے دکھاتا ہے, اور جب انسان بول دیتا ہے تو خود غالب ہو جاتا ہے, اور غائب ہو جاتا ہے, اور گناہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تمام برائیاں اسی طرح بہکا کر کروا لیتا ہے, مثلاً غیبت, تجسس, بدگمانی, اور کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا, ابھی تو اس وقت کو مزے سے گزار لو. میں توبہ کا احساس دل سے نکلوا دیتا ہے. بے پردگی کو پیشن کے نام پر مزین کر کے دکھاتا ہے, اور انسان کو اس میں پوری طرح مبہوت کر دیتا ہے, اور پھر برائی نہیں لگتی. اس میں کوئی ایگزامپل ایڈ کرنا چاہیں گے اسما آپ, کہ کس طرح شیطان ہمیں مختلف اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے؟ باجی جیسے آج کل ہم فیشن اتنا ہوا ہے, لڑکیاں کس طرح کے فیشن کر رہی ہیں نا, اونچے پائنچے, اور پھر ہے نا ان کے ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ہی, یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ایک مسلم ممالک میں تو اس طرح سے نہیں چلتا ہے نا. ایک مسلمان کی تو آئیڈینٹی آج نہیں کل پتہ فیشن کے نام چلتی. جی جی بالکل, باجی, جزاک اللہ تو خیر. یہی مسئلہ ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اتنی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اس کی چالوں کو پہچان سکیں, اور یہ بصیرت ہمیں قرآن سے ملتی ہے الحمدللہ. چلیے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ نہیں, یہ تو ہمارا اچھا, رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی فضیلت بھی الحمدللہ آپ نے دیکھی, تو آپ نے ضرور اس کو اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کرنا ہے, اور خود بھی اس کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے کہ شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں, تاکہ ایک نگران مقرر رہے اور صبح تک شیطان جو ہے وہ قریب نہیں آ سکے. پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمیں نہ بہکائے تو ہمیں اپنے اندر کون سی صفت پیدا کرنی چاہیے؟ استاذہ نے ریفرنس کے ساتھ آیات بتائی تھی. جی ثنا احمد, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. ارم قریشی, چلیں ثنا کا انمیوٹ ہو گیا. جی سر. جی مجھے یاد نہیں, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انسان کو نا you have to be جیسے نا کانشیس ہونا چاہیے انسان کو, سوچنا چاہیے یا جی کچھ کرنے سے پہلے شعور, نا, اور یا جی, اور شعور. ہاں خاص جی, طور پر جو قرآن میں ورڈز آتے ہیں وہ مخلصین کے ہیں, کہ اللہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس کی خاص رحمت حاصل کرتے ہیں, وہ جو ہے ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 49 یہاں پر آپ کے سامنے ہے, اس سے آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا.
جی ارم قریشی. ومن یتوکل، یہ جو یتوکل ہے نا، یہ اس کا کی ورڈ ہے. جی باجی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. اللہ پر بھروسہ کب آتا ہے آپ کو، مطلب آپ کو کب اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے؟ جب ہم اس قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو تب ہمیں جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور پھر سارا تو اللہ پر ہمیں بھروسہ ڈیولپ ہوتا ہے نا، کہ ہم ایک بہت ڈیولپ بڑی ہوتا ہستی پر بھروسہ کر رہے ہیں. اچھا، آیت کے ہمارا شروع اندر. کے حصے میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جی نظر آئے گا کہ منافقین اور کمزور ایمان والوں نے سچے ایمان والوں پر ٹونٹ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر بتایا گیا کہ ومن یتوکل علی اللہ. اب ہم آیت کو تھوڑا سا دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے سبق کیسے نکالیں. تو جب انہوں نے ٹونٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں بس اتنا فرمایا کہ ومن یتوکل علی اللہ، یعنی ایک مومن کو جب ٹونٹ سننا پڑے، اس کے دین پر تانے ہوں، اس کے دین کے لیے مشکلات کھڑی کری جائیں، اس کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس پر مذاق اڑایا جائے، تو پھر ساری مخالفتوں مشکلات پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ توکل علی اللہ. ایک طریقہ تو یہ نا کہ انسان چھوڑ دے کہ بھئی نہیں ہوتا ہم سے، اتنی باتیں ہم سے نہیں سنی جاتی، چھوڑو ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور پھر وہ کیا کرے؟ ساری مخالفتوں مشکلات کے باوجود اس پر جمع رہے. تو اللہ پر توکل اور کے باقی بغیر ایمان. یہ جی، اور ایمان پاسبل بھی نہیں. اپنا مضبوط، ایمان کو بھی بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل بالکل. جب کمزور ایمان ہوتا ہے تبھی پھر ہمارے پر شیطان غالب آتا ہے، اور جی اس کے لیے بالکل. بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور دعائیں بہت کرنی چاہیے. جی الحمدللہ رب العالمین. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آیت نمبر 9 سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے والا اور اس کی راحتوں کی فکر کرنے والا بنا دیں کہ ہم کس طرح اپنی اس جگہ کو راحت اور ٹھنڈک کا سامان بنا سکیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے ہم نے ظلم کے بارے میں دیکھا کہ ہم کہاں کہاں ظلم کر جاتے ہیں، اور نیز ہم ظلم کرنے سے کیسے بچیں. تو انشاءاللہ چونکہ اب ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو آپ اس کا جو آنسر ہے اگر آپ مجھ سے کوئی بھی دینا چاہے تو، جس کا سن کے سب کو فائدہ ہو، تو آپ اپنے ڈسکشن گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اب ہم نسیم سے کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا ترجمہ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. جی سب سے پہلے اس دفعہ ہم G4 سے سنتے ہیں. جی G4 اپنے ہینڈ ریز کیجئے پلیز. عرفانہ صبا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واطیع اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تنازعوا جھگڑا نہ کرو یا تنازع میں نہ پڑو، فتفشلوا پس تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذہب اور جاتی رہے گی ریحکم طاقت تمہاری، یا ہوا تمہاری، یا شان تمہاری، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع صابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. تنازع تم باہم جھگڑو. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی راحلہ الطاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِیعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تنازعوا باہم تم جھگڑا کرو، وتفشلوا ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے، وتذہبا اور چلی جاتی رہے گی ریحکم شان تمہاری، ہوا تمہاری، واصبروا اور صبر کرو، انا بے شک اللہ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. فردوس بانو. جی باجی. وَأَطِیعُوا اطاعت کرو وَأَطِیعُوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہیں تنازعتم باہم جھگڑا کرو، فتفشلوا ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذہب اور جاتے رہے گی ریحکم ہوا یا طاقت تمہاری، بس بیرو اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین ساتھ صبر کرنے والوں کی. شاباش. فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے آپ کا تو مسنگ تھا. جی الحمدللہ. جی جی ارم قریشی. وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو، فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تذہبا جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بارک اللہ. ثنا احمد انگلش میں پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ.
وَأَطِيعُوا and obey Allah wa Rasulahu and His Messenger, وَلَا and do not تَنَازَعُوا dispute, فَتَفْشَلُوا lest you lost lose courage. courage, lose courage, وَتَذْهَبَ and would depart رِيحُكُمْ your strength, وَاصْبِرُوا and be patient. إِنَّ اللَّهَ indeed Allah مَعَ الصَّابِرِينَ is with the patient ones. بارک اللہ الحمدللہ. جی G1 اسٹوڈینٹس اب آپ اپنے ہینڈ ریز کیجئے. افرائن انم ابراہیم. جی افرا. جی آمنہ عبدال. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا شان تمہاری وصبروا اور صبر کرو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. زرین. جی زرین آپ کو انمیوٹ کیجئے. بزنا ایمان. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑا کرو فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا شان تمہاری وصبروا اور صبر کرو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. مریم انصاری. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا تمہاری واصبروا اور صبر کرو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. جی G2 اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈ ریز کیجئے پلیز. اب ہمیرا تنویر. وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے وتذھب اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا تمہاری ہے شان تمہاری وصبروا اور صبر کرو ان اللہ بے شک اللہ مع صابرین ساتھ صبر کرنے والوں کی. بارک اللہ. آسیہ جبیر. وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا یعنی شان تمہاری وصبروا اور صبر کرو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صابرین کے. بارک اللہ. فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. جی G3 کے اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈ ریز کیجئے. بارک اللہ. G2. جی سلمہ منصر. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا شان تمہاری وصبروا اور صبر کرو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. بارک اللہ. ہنا غضنفر. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم تنازع کرو یا جھگڑا کرو اور فتفشلوا ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے وتذھبا اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا واصبروا اور صبر کرو ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ. بارک اللہ. آپ سب یہ دیکھ لیجئے گا اس والے لیٹر کو فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی اوور ٹو فرحت باجی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।